پیارے دوستو، اگر آپ کمزور دل ہیں تو آج کا واقعہ ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور دنیا آپ کو ایک الگ ہی نظر سے دکھے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام مولوی عبدالباقی ہے۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورہ کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں میری قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کا ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجے میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کولیگ نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں تو گویا زمین میں گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد سے ہے، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارا کون سا بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 12 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوے شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جس کے کسی بچے کو دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا دیتا، اور وہ بھلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دیکھ کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ خیر سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے تو مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ ٹانکا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹیپی گلی کہتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتی ننگ دڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا گیا رکا، مانے محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونوں حدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگی۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں سے ہی کہتی تو داڑھی والا مرد اور بھی خطرناک، عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے ہی معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ بھلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کھانے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوجا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں دیکھنے کو۔ تو بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر گیا تو 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا مناسا صحن،
بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا؟ بہت اچھا، ہمارے لیے بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا دھندلا سا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ پٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا خریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والا ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا بھی کام کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں، آپ کو جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے تھے۔ سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بگا لے جانے کی کوشش کی، بدنامی باپ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی گودوال صاحب تو خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت، کہا اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی؟ بس آپ لوگ نماز پڑھیں اور نماز پڑھائیں، دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے تو ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہیں شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگا کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ آخر یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرائے۔ غلام شبیر کے تو اوسان ہتا ہو گئے۔ یہ سن کر، میاں جی بھی نہیں جا سکتی جی وہاں؟ میں نے حیرانگی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہوئے؟ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنہا میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا بھی کبھی نہ آیا جس مسجد کا میں امام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹپی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ غصیانہ ہو کر بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے گئے، جس فرقے کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا نام رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کا نام فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائی میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھانے والے بچوں کی، تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے۔
نیل ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے تھوڑی شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح سے ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائی، مگر درد تھا کہ زور اور میل کی مانند سر میں چنگار رہا تھا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کی بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکا نہ لگا۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چچ کے گہرے داغ، آنسوں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پہ بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کر کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسے عفیت پہ بے شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی تو اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر۔ بی بی، میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ دبدبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے واپس چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا روح نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تمہارا کیا ہوا، اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے۔ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے منا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی۔
हर दूसरे तीसरे रोज हतम के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल का मुंशी जलेबियां देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ली मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। और नूरा कंजरी की बात आई गई होगी। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों के बाद का जिक्र है। ईशा पढ़ाकर मैं गुलाम शबीर से एक शरी मामले पर बहस में उलझ गया तो घर जाते काफी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकोनियों पर जेल में लाते पर्दे लहरा रहे थे और पौड़ियों से हारमोनियम के सर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बन रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुरख चप्पल, नंगे सर पे ऊंचा जोड़े पे परोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओट से जांगती नंगी दावत, ला हौला वला कुव्वता। मैंने तो तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर को वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम है। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही मनमानी हेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया? मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। इसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों में अपने और अपनी जोजा के लिए हज बैतुल्लाह की गर्ज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह के इस नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की जियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दील कर दें। सो जाके एक भांजा उन्हीं दिनों गुजरात मजहबी अमूर में एक लाख था। उसकी वसात से दरख्वास्त की कबूल की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए हुए थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था, आपसे इजाजत दें तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानब बढ़ाए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? मैंने कुछ बरम ही से पूछा। नहीं मियाँ जी, आप गलत समझते रहे हैं, ये मेरी दरख्वास्त नहीं, नूरा की है। उसने सहम कर कहा। क्या मियाँ, होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशी के रकम से? तोबा तोबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई। ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, और जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए तो सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा करवाऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह ताला ही को भेज दे। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। जोजा का भांजा बख्तार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और जोजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी भली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर की गुनाह उतर के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समंदर, गर्मी भी बहुत थी। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। जोजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब कुछ ही हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या, जूठा लोगों का एक रेला मुझे धकेलता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर फिर रपेट ही किया मुझे नीचे गिरा के एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद ही की थी।
کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دیکھ کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف رخ کیا۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کے حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب، ایک آگہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ تو مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب تکلیف بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچنے لگا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں۔ جانے کون سی میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا ہماری پڑوسن، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جم غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کے حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کو یہ کہا گیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا گیا۔ غریب کو، ہمیں تو صبح کو پتا چلا۔ جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے۔ پولیس والے بھی پہنچ گئے، اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے۔ غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرے؟ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ نورا کے بچے نہیں ہیں میاں جی۔ غلام شبیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی۔ بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی؟ بیچاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی ہے، اس کنجری کو بلا لے، تو بلا لے مجھ پر۔ تو پوچھو گڑھو پانی پھر گیا۔ تعصف کی ایک ندی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑا رہے تھے، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بڑی ہچکیاں بند ہونے کا نام